آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہمیشہ خوش رہنے کا راز۔ آج ہم اس راز کو جانیں گے کہ کیسے جو ہے ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اور خوش جو ہے رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ایسے کرائسس آتے ہیں، بعض کا ہمیں دکھوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ خوش رہنے کا ہے اور ایک راستہ ناخوش رہنے کا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ خوش جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ اب خوشی کا جو مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں وہ شادمانی ہے، مسرت ہے، سکھ ہے اور خوش نصیبی ہے۔ اور یونانی میں جب اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ایسی خوشی جو خدا کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے۔ آج ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فانی انسان ہیں اور ہم سب دنیا میں خوش رہنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک قول ہے کہ دوسروں کو خوش رکھو۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ بھی اپنی خوشیاں بانٹنے کی ضرورت ہے، تب ہم جو ہے وہ خوش رہ سکتے ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے خوشی کو کہاں پر تلاش کرنا ہے۔ وہ ساری زندگی اپنے آپ سے باہر خوشی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہوں، روپیہ پیسہ ہو، شاید اس سے ہمیں خوشی مل جائے، اور بہت سارے لوگ رتبے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نام کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، عزت کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں جو وہ خوشی مل جائے۔ سب لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں عارضی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ عارضی خوشی ہے، چند روز کی خوشی ہے، جس کے لیے ہم بھاگے جا رہے ہیں، جس کے لیے مرے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی خوشی کی تلاش میں نہیں ہیں۔ آج ہمیں اپنی خوشی کی تلاش کرنی ہے کہ اپنی خوشی کہاں پر ہے۔ یہ عارضی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر دیکھنا ہے، کیا وہاں پر ہم عارضی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اپنی خوشی کے ساتھ؟ آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، دوسرا سیموئیل کی کتاب ہے، اس کا 6واں باب، اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے۔ تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو۔ یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے۔ اب یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ کو خبر ملی۔ اب خبر کیا ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے، خوشی دی ہے۔ اب عبید ادوم کو یہ راز مل گیا، خدا کی برکت، خدا کی خوشحالی اور ہمیشہ کی زندگی۔ اب صندوق کے سبب سے، صندوق کے اندر کیا ہے؟ خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام، وہ لوہیں جس کے اوپر کلام لکھا ہوا تھا، جس کے اوپر احکامات لکھے ہوئے تھے، وہ جو ہے وہ کلام مل گیا، اور اس کلام کے وسیلہ سے عبید ادوم کے گھر پر برکت آ گئی، خوشی آ گئی، یہ راز مل گیا۔ اب داؤد کو پتہ چلتا ہے
کہ عبید ادوم کے گھر میں برکت ہے، وہ بڑا خوش ہے، اس کا خاندان خوش ہے، یہ خوشحالی اس کے گھر کے اندر آ گئی ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے تب داؤد گیا، کیونکہ بادشاہ تھا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا، اس برکت کو وہ لے آیا، اس خوشحالی کو وہ اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ آج اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ کلام ہے، یہ احکامات ہیں، یہ قوانین ہیں جن کے وسیلہ سے ہمیں ابدی خوشی ملتی ہے۔ عارضی خوشی تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمیں مل جاتی ہے، چند روز کی خوشی ہمیں مل جاتی ہے، روپے پیسے سے مل جاتی ہے، ہمارے پاس اگر اچھے ریسورسز ہیں تو عارضی خوشی ہمیں مل جاتی ہے۔ عارضی خوشی کے لیے بعض کا ہم ایسے فنکشن ارینج کرتے ہیں، ہم ایک دو دن کے لیے خوش ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ خوشی چلی جاتی ہے۔ اب داؤد بادشاہ کے گھر میں جو خوشی آئی ہے، لکھا کہ وہ خدا کے صندوق کو خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا، تاکہ اس برکت کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو اور ہمیشہ خوش رہنے کے راز کو جب اس نے جان لیا کہ اصل راز جو ہے وہ خدا کے صندوق کے اندر ہے، اس کلام کے اندر ہے۔ اور آج یہ کلام جب ہماری زندگیوں کے اندر ہے، یہ کلام ہمارے گھروں کے اندر ہے، تو پھر ہمیشہ خوش ہے، عارضی خوشی نہیں ملے گی۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہماری زندگی میں آئے، ہمارے اندر ایک تسلی ہوگی، ایک اطمینان ہوگا، اور خدا کا جلال جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا۔ اب فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، فلپیوں 4 باب اس کی 4 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ہمیشہ خوش رہو، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ مقدس پالوس جو ہے فلپیوں کی کلیسیا کو یہ لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ اب یہ روحانی خوشی ہے، روحانی شادمانی ہے، یہ عارضی خوشی نہیں ہے، یہ دنیاوی خوشی نہیں ہے جسے ہم چند دن کے لیے فنکشن کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو راز ہم نے جاننا ہے وہ ابدی راز ہے، ہمیشہ خوش رہنے کا، کہ ہمیشہ خوش ہم کیسے رہ سکتے ہیں، چاہے کٹھن حالات ہوں، اور ہم بہت سارے حالات سے گزرتے بھی ہیں، اس کے باوجود خوش رہنا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کرائسس کے اندر جا رہے ہیں، مشکل کے اندر، تو کیسے خوش رہ سکتے؟ لیکن ایک شادمانی آپ کے اندر ہے، ایک اطمینان آپ کے اندر ہے، ایک تسلی آپ کے اندر ہے، جس کے وسیلہ سے آپ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے، زبور اس کا 4 باب اور اس کی جو ہے 7ویں آیت کو پڑھیے۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 7ویں آیت کو پڑھیے۔ میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو گلا اور میں کی فراوانی سے ہوتی۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے میرے مغنی کے لیے تار تھا سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ اب یہاں پر داؤد بادشاہ فرماتے ہیں تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور میں کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ اب غلہ جو ہے اور میں جو ہے یہ فراوانی کو، اختیارات کو، اچھے وسائل کو ظاہر جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن یہاں پر داؤد بادشاہ فرماتے ہیں تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو کہاں پر رکھ لیا ہے؟ دل میں رکھ لیا ہے، تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ داؤد بادشاہ جب عہد کے صندوق کو لے آیا اور اس کلام کو اپنے گھر میں لے آیا تو اس کے گھر کے اندر خدا کی برکت آ گئی۔ عبید ادوم اپنے گھر کلام کو لے گیا، خدا نے خوشیوں سے اس کے گھر کو بھر دیا، نعمتوں سے بھر دیا، ہر آرائش آسائش اس کے گھر کے اندر، ابدی خوشی، ابدی اطمینان اس کی زندگی میں آ گیا۔ اس وجہ سے، کلام کی وجہ سے۔ اس عہد کے صندوق کے اندر کلام تھا، اور اس کلام کو اس نے یہ قبول کیا، رسیو کیا۔ اور یہاں پر داؤد بادشاہ فرماتے ہیں
तूने मेरे दिल को से ज्यादा खुशी बख्शी है जिनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। अब एक शख्स के बाद बेशुमार वसाइल है, बहुत कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है, आप सब्र शुक्र करके खाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते, लेकिन एक अंदर आपके अंदर एक तसल्ली है, एक शादमानी है। ये शादमानी को आर्टिफिशियल शादमानी नहीं है, ये स्माइलिंग जो है ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये हमारी स्माइलिंग ये अब्दी है, ये एक तसल्ली जो खुदा ने हमारे अंदर रखी है कलाम के वसीला से, उसे हम जो है खुश रहते हैं, हम मुस्कुराते हैं। इब्लीस को ये पसंद नहीं है मुस्कुराना आपका, इब्लीस को पसंद नहीं है आपका खुश रहना, इब्लीस को पसंद नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप खुश रहें। वो आपको उदास देखना चाहता है, वो आपको कठिन हालात में देखना चाहता है, वो आपको मायूस देखना चाहता है। लेकिन जब कलाम आपके अंदर है, यीशु का नाम आपके अंदर है, तो फिर आप एक तसल्ली और एक इत्मीनान आपकी जिंदगी के अंदर होगा। आज हमें आरजी खुशी को नहीं ढूंढना, अब्दी खुशी और हमेशा खुश रहने का राज ही हमारे पास यही है कि जब कलाम को हम अपने अंदर रख लेंगे। एक और हवाला देखिए, ज़बूर 40 और उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। यहाँ पर खुदा के कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? आमीन। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़बूर 40, ये भी दाऊद का मज़मूर है। लिखा है, मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत कहाँ पर है? मेरे दिल के अंदर है। शरीयत क्या है? अहकामात है, हदायत है, कानून है। खुदा के कलाम के मुताबिक जब अमल करते हैं तो फिर हमें एक शादबानी जो हमारे अंदर आती है, एक इत्मीनान खुदा हमें देता है। और यहाँ पर लिखा है, ऐ मेरे खुदा यहोवा खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। और अक्सर हम कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी जिंदगियों के अंदर भी हो। जब हम खुदा की मर्जी को जानते हैं, खुदा हमारे हालात से वाकिफ है, खुदा हमारी जरूरियात से वाकिफ है, खुदा हमारे मसाइल से वाकिफ है, खुदा वाकिफ है। बाज़ का हम इन मराहल से गुजरते हैं, बाज़ का हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे घरों के अंदर बाज़ का कई ऐसे मराहल आ जाते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि आप खुश रहें। और आपकी खुशी का राज कहाँ पर है? खुदा के कलाम में। ये खुदा का कलाम जो आपके घरों के अंदर खुलता है, ये कलाम जो आपके दिलों पर नक्श हो चुका है, और फिर आप हमेशा जो है वो शादमान रहते हैं। आरजी खुशी को नहीं ढूंढना, आरजी जो है ये सिर्फ चंद रोजा है। हमने उस शादमानी को लेना है कि जो हमेशा जो है हमारी जिंदगी के अंदर रहती है, और अब्दी इत्मीनान से हम जो है भर जाते हैं। एक और हवाला देखिए, गलतियों का खत है, नियतनामा में हम देखेंगे, और उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। यहाँ पर कलाम में क्या लिखा है? 22वीं आयत। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। अब यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, मगर रूह का फल मोहब्बत है और खुशी है। ये रूह के 9 फल हैं जो खुदा अपने लोगों को देता है। अगर रूह के ये 9 फल आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहे, तो फिर हमारे लिए ये लम्हा फिक्री हमें सोचने की बात है कि हम ईमानदार हैं, हम मसीह के पैरोकार हैं, हम बाइबल के फॉलोवर हैं, हम हदायत पर चलने वाले हैं। क्या ये फल हमारे अंदर है? अब यहाँ पर लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत है, और उसके बाद लिखा है खुशी। हम खुश रहते हैं, हम शादमान रहते हैं।
हम अपने यहोवा पाक खुदा के नाम को जलाल देते हैं और हम इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा अपने यहोवा खुदा पर है, किसी इंसान पर नहीं है। इसलिए हम खुश रहते हैं। कठिन हालात आ जाए, हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, खुदावन तेरी मर्जी। बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, हम कहते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र हो। हम फिर भी खुशी का इजहार करते हैं और यही हमारी मोहब्बत है मसीह यीशु के साथ, यही हमारी मोहब्बत है खुदा के कलाम के साथ। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अब यहाँ पर हमेशा खुश रहने का राज जो है ये खुदा के कलाम मुक़द्दस में है, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं और जिस पर हम अमल करते हैं। अगर ये कलाम हमारी ज़िंदगी में है तो ये कलाम हमारे लिए एक पावर है, ये कलाम हमारे लिए एक ताकत है और ये ताकत हमेशा हमारे साथ साथ है। बेशक बाक़ात इंसान होते हुए हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये कलाम हमें संभालता है, ये कलाम हमारी ताकत बन जाता है और हम शादमानी से भर जाते हैं क्योंकि खुदा हमें ये शादमानी जो है वो देता है। अब यहाँ पर लिखा है कलाम मुक़द्दस में, मगर रूह का फल क्या है? खुशी, खुश रहना। ये 9 फलों में से एक फल है खुशी। और जब हम खुश रहते हैं फिर मोहब्बत हमारे अंदर नजर आनी चाहिए कि ईमानदार के अंदर, एक रास्तबाज के अंदर मोहब्बत बांटेंगे, मोहब्बत मिलेगी। अगर आप दूसरों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर आपसे भी कोई मोहब्बत नहीं करेगा। अगर आप खुशी बांटेंगे तो खुशी मिलेगी। आप किसी दूसरे को दुख पहुंचाएंगे तो फिर दुख मिलेगा। आप किसी को मायूस करेंगे, आप खुद मायूस होंगे। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। आज अगर हम ईमानदार हैं, बाइबल बिलीवर हैं, हम रास्तबाज हैं, तो फिर हमारे लिए जो खुश रहने का वो राज है वो शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी हमने करनी है, खुदा का शुक्र अदा करना है। और जब हम शुक्रगुजारी करते रहते हैं, हर हालत में चलते फिरते हम हमेशा खुश रहते हैं। जब हमसे कोई पूछते हैं, हम हमेशा शादमान रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो ये खुदावंद की ब्लेसिंग है, ये खुदा की बरकत है। और फिर हमारे लिए खुश रहने का जो राज है वो है मुआफ करना। बात का हम दुआए रबानी में पढ़ते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर, लेकिन हम माफ नहीं कर रहे होते। इस दिल के अंदर हमने उस खुदी को रखा होता है, हमने उस गुस्से को रखा होता है, जो हमारा गुस्सा कभी ठंडा ही नहीं होता। इसलिए हमारे पास खुश रहने का राज जो है वो है मुआफ करना, फॉरगिवनेस। मुआफ, आप मुआफ करेंगे तो फिर आपको भी मुआफ किया जाएगा। लेकिन अगर आपने दिल में रंजिश रखी हुई है, वो गुस्सा है जो ख़त्म ही नहीं होता, जिसका मतलब है कि आप अपनी बरकत को खो रहे हैं। फॉरगिवनेस जो है ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। और हमारे पास जो राज है वो खुश रहने का राज यही है कि माफ़ करते हैं। आपके खिलाफ कोई बात करता है, आप माफ़ करते हैं, आप माफ़ी देते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम ने आपको ये सिखाया। फॉरगिवनेस जो है ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हमारे खुशी का राज इसके अंदर छुपा है कि हम माफ़ करते हैं, हम दिल के अंदर रंजिश नहीं रखते, हमारे अंदर वो गुस्सा नहीं रहता। थोड़ी देर के लिए शायद आता है इंसान होते हुए, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, मुआफ़ कर देते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और आज खुश रहने का राज हमारे पास ये है, हमेशा माफ़ करें। मुआफ़ करेंगे तो आपको मुआफ़ किया जाएगा। अगर आप मुआफ़ नहीं करते तो फिर आपकी भी मुआफ़ी नहीं है। और फिर जो है मस्बत सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। मस्बत सोच, पॉजिटिव थॉट जो है, इसका भी हमारी ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मस्बत सोच, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। बात का नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, हम नेगेटिव बन जाते हैं, नेगेटिव रोल अदा करते हैं, नेगेटिव बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। लेकिन
ہمارے پاس خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ پازیٹیو۔ اس کا مطلب کہ میں پازیٹیو ہوں، مجھے دوسرے بھی پازیٹیو نظر آئیں گے۔ میں نیگیٹو ہوں تو مجھے دوسرے بھی نیگیٹو نظر آئیں گے۔ اب میں اچھا ہوں تو مجھے دوسرے بھی اچھے نظر آئیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کیا ہوں، اور جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ راز ہوگا اور ہم ہمیشہ شادمان رہیں گے، خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا۔ اور پھر اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی خوشی کو بانٹنا ہے۔ شیئر یور ہیپینس۔ ہیپینس جو ہے اس کو شیئر کرنا ضروری ہے۔ آپ خوش ہیں، آپ شادمان ہیں، آپ کوشش کریں اپنے جو روحانی بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، ان کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کریں۔ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مایوس ہے، کوئی بڑا دکھ کی حالت میں ہے، کوئی پرابلم کے اندر ہے، شاید کوئی آنسو بہا رہا ہے، یا گھر کے اندر کوئی ایسی پرابلم ہے، تو پھر اپنی خوشی جو ہے، ہیپینس جو ہے، یہ آپ نے شیئر کرنی ہے، اس کو دلاسا دینا ہے، اس کو تسلی دینی ہے۔ یہ ہم بائبل بلیور ہیں، ہم ایماندار ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھے کہ راست باز اور بے دین کا آپس میں کیا میل جول ہے۔ ہم راست باز ہیں تو ہمارے کام بھی جو ہے راست بازی کے نظر آنے چاہیے، اور جب ہم اس باتوں کو سیکھ جائیں گے تو پھر ہم ہمیشہ شادمان رہیں گے۔ اور اس لیے جو ہے اپنی خوشی جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی۔ خدا نے آپ کو بڑا خوشحال کیا ہے، آپ بڑے خوش رہتے ہیں، خدا نے جو آپ کو ہر چیز سے مالا مال کیا ہے، آپ ہمیشہ شادمان رہتے ہیں، روحانی شادمانی آپ کے پاس ہے، اور آپ ہمیشہ شادمان ہیں، تو آپ کو اس شادمانی کو جو ہے یہ بانٹنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو دوسرے روحانی بہن بھائی ہیں وہ بھی جو ہے وہ خوشحال ہو۔ ان کو یہ سکھانا ہے ہم نے کہ کیسے جو ہے آپ نے خوش رہنا، راز کیا ہے، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ شکر گزاری کرتے رہیں۔ ہمارے پاس راز کیا ہے کہ ہم معاف کرتے رہیں۔ پترس رسول نے یسوع مسیح سے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی میرا بھائی گناہ کرے تو میں کتنی دفعہ سے معاف کروں؟ یسوع نے کیا کہا تھا؟ 7 کے بھی 70 بار تک معاف کر۔ آپ کی خوشی کا راز اسی کے اندر ہے۔ جب آپ معاف کرنا سیکھ جائیں گے، جب آپ کی سوچ مثبت بن جائے گی، جب آپ اپنی خوشیوں کو بانٹنا شروع کر دیں گے۔ اب غلطیوں کے خط میں ہم نے پڑھا ہے مگر روح کا پھل محبت ہے، محبت کو بانٹنا ہے۔ مگر روح کا پھل خوشی ہے، خوشی کو ہم نے جو ہے وہ بانٹنا ہے۔ روح کا پھل اطمینان ہے، خدا نے ہمارے اندر ایک اطمینان بھر دیا ہے۔ بڑے بڑے لمحات سے ہم گزرتے ہیں، بڑے بڑے کٹھن حالات سے، بات کا ہماری زندگی میں بیٹھے بٹھائی کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی دکھ آ جاتا ہے، لیکن ایک اطمینان بھی ہماری زندگی کے اندر کام کار ہے۔ وہ اطمینان روح کا پھل ہے جو ہمیں اطمینان دیتا ہے۔ بعض کا ہمارے اپنے بچھڑ جاتے ہیں، کوئی ایسے عزیز جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کا اطمینان ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ دنیاوی لوگ اطمینان دینے آئیں گے، ہمیں تسلی دیں گے، لیکن وہ تسلی عارضی ہے۔ ہمیں تسلی، ہمیں اطمینان ابدی چاہیے، اور وہ خدا کے کلام کے اندر ہے۔ اور پھر لکھا ہے تحمل، یہ روح کا پھل ہے۔ ہمیں ہائپر نہیں ہونا۔ اگر ہم ہائپر ہو جاتے ہیں تو پھر لکھے کہ راست باز اور بے دین میں کیا فرق رہ گیا؟ کہ جیسے وہ ہے ویسے ہم بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن تحمل جب ہمارے اندر ہے، برداشت، یہ بڑا مشکل کام ہے، برداشت نہیں ہم سے ہوتا، ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی بہت ساری برکات کو کھو دیتے ہیں۔ ہائپر نہیں ہونا، تحمل، کوشش کریں کہ تحمل آ جائے۔ تحمل سے پہچانے جائیں گے کہ واقعی آپ خدا کے لوگ ہیں۔ پھر مہربانی کا پھل ہے، جب ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں یا مہربانی کرتے ہیں۔ پھر نیکی کا پھل ہے، جو نیکی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے نیکی کرو خاص کر کے کس کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ، جو ہمارے ہم ایماندار ہیں، جو ہمارے فیت کے ہیں، جو واقعی جن کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ پھر ایمانداری کا پھل ہے، اور جب ہم ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں
پھر حلم ہے، پرہیزگاری ہے، یہ روح کے پھل ہیں جو ہماری زندگی میں جو وہ کام کرتے ہیں، اور ہمارے پاس خوش رہنے کا راز ہی یہی ہے۔ اگر آپ اپنی خوشی کو، اپنی اطمینان کو لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ مکاشفہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور خدا کے کلام کے ساتھ ہم لپٹ جائیں، خدا کے کلام کو ہم سمجھنا شروع ہو جائیں، اس کے جو اندرونی مطلب ہیں ان کو سمجھنا شروع ہو جائیں کہ خدا کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور ہم اسی لیے آتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کھلے اور ہمارے لیے جو برکت کا جو باعث ہو۔ اس لیے عارضی خوشی کے لیے نہیں ہم نے بھاگنا، اپنی خوشی کے لیے بھاگنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ جو ہے خوشحال رہیں۔ ہیپینس جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، ہماری لائف کا حصہ ہے، لیکن ایماندار راست باز ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ان کے چہروں پر اسمائلنگ آتی ہے، اور وہ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور یہی ان کے پاس برکت کا راز ہے، خوشحالی کا راز ہے، اور شادمانی کا راز ہے۔